اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں محبت رمضان ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن کو پاکستان سنی تحریک مری کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ارشد محمود عباسی کسیری سے، یہ خادم ہیں جامعہ مسجد سیدنا عباس کسیری کے خادم ہیں، اور ان کے ساتھ میرے دائیں سائڈ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ قاری محمد عمران عباسی، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت مری۔ میں آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ آپ نے جو یہ اپنی مصروفیت سے وقت نکالا یہاں پہ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں ملتمس ہوں کہ حضرت علامہ مولانا قاری عمران عباسی صاحب سے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کون کون سی چیز اصلاح معاشرہ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ہم کس طریقے سے، چونکہ آج کا جو ماحول بن چکا ہے اور جو یعنی کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرافات اور بہت ساری ایسی چیزیں جنم لے چکی ہیں جو یعنی کہ معاشرے کا بگاڑ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، تو کس طریقے سے ہم معاشرے کو سنوارنے میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں حبیب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر لائیو شو کر رہا ہوں، اور بالخصوص سنی تاریخ تحصیل مری کے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، بالخصوص میرے برادری اکبر بھائی وقاص عباسی صاحب، ان سے بھی میرا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے بھی مجھے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی یہ جو آیہ مقدسہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں، قرآن جب بندہ پڑھے نا تو پھر اس کے ترجمے کے اوپر غور کرے، اس کی تفسیر کے اندر جائے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ آج کل سب سے پہلے ہم سب کے اندر یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم بس عربی گرامر تک محدود رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، مگر بالخصوص جو لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا ترجمہ، اس کو پڑھنا جانتے ہیں، تفسیر کے اندر بڑی ہمارے پاس آج کل تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت ہمارے پاس جو تفسیر ہے وہ ضیاء القرآن ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت اور آسان ترجمہ پیر صاحب نے تفسیر کے اندر بھی کیا ہے۔ تو جی نہیں، پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ کی یہ ضیاء القرآن جو لکھی گئی ہے، تو اپنا ریاض شاہ جی کا وہ بھی جو ہے نا ترجمہ بڑا خوبصورت تفسیر، وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی مکمل ہو رہی ہے، لکھ رہے ہیں وہ بھی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو اگر بندہ پڑھے، اس کے ترجمے پہ غور و فکر کرے، تو پورا معاشرہ جتنا بھی ہے، اس کا سادہ سا جو ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے معبود، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تیری اتباع کریں، یہ تیری جب اتباع کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تو پھر اے معبود میں ان کو اپنا معبود بندہ بنا لوں گا۔ اور یہ تو محبت والا ترجمہ ہے۔ اب تیری اتباع میں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر کائنات میں آئے تو رحمت بن کر آئے۔ آپ نے آ کے ایسی زندگی گزاری کہ ہر پہلو کے اوپر آپ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کتاب اٹھا لیں کہ حضور کے گھر میں در والے جو ہیں صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ اب اگر معاشرہ دیکھا جائے، ہم شادی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور جو ہماری فوتگی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اب شادی جو ہے، ہم نے سنت کو چھوڑا تو ہم مشکل میں پڑ گئے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں فوتگی ہو جاتی ہیں، ہم نے سنت طریقے کو چھوڑا، ہم مشکل میں پڑ گئے۔
اس آیت کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں تو اصلاح معاشرہ اور اتباع جو سنت ہے، اب اس پہ آئیں گے تو اصلاح معاشرہ خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اب شادی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج کل ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر، اور یہ میری ریسرچ ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لوگوں کے گھروں کا آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں کہ بیٹیاں گھروں کے اندر جوان اور آہستہ آہستہ ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں۔ کیا ہے جی؟ کہ ہمارے پاس داج کے پیسے نہیں ہیں جی، جہیز کے، جسے ہم جو ہے نا، جس کا کوئی اتنا اکثر تعلق ہے ہی نہیں ہے دین کے ساتھ۔ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، دینا بھی ہے، پھر جو لڑکے والے ہیں وہ بھی ان کو مجبور کر رہے ہیں، نہیں جی آپ اتنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو ہے نا یہ شادی کر کے سارا سلسلہ اب جو جہیز کا سلسلہ ہے، اگر ہماری بیٹیوں کی عمریں 25 سے 30 سال تک، اس وقت میرے سامنے ایک دو واقعے ایسے موجود ہیں کہ جب میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو اتنا خرچ اخراجات اور ہم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ان کی شادی کر کے بیٹیوں کے دیں۔ اب اگر سنت کے اوپر آئیں تو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم وجہ اللہ کو بلایا، انہیں کیا حکم جاری کیا، کیسے سیدہ کائنات کو اپنے گھر سے کیا کیا دیا۔ تو بس وہ مختصر جامعہ جب آپ وہ سلسلہ کریں گے سنت سمجھ کے، حضور کی جو شادی اپنی بیٹی کی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کر کے کریں گے آپ، تو میرے خیال میں آپ کی خوبصورت طریقے کے ساتھ شادی بھی ہو جائے گی اور آپ مشکل سے بھی نکل جائیں گے۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ہر انسان، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک وہی بیٹی والا نہیں، ہر انسان، اور بالخصوص جس مشکل دور سے، کڑے دور سے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہمیں اس وقت جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو حکم چھوڑ دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے سنت چھوڑ دی ہے۔ سنت پہ اگر آپ آئیں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو میں یہ آپ کا یہ میڈیا نیٹ کے اوپر بہت خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑے یہاں علماء آئے، انہوں نے گفتگو کی، میں نے سنا بھی ہے، میں نے سماعت کی ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہماری کوئی بات سن کے، ہو سکتا ہے ہمارا یہ میسج سن کے وہ اپنے آپ پر اپنے گھر والوں کو ہی ٹھیک کر لے۔ تو میں یہ میسج دوں گا سب کو کہ آپ کم از کم اپنے جو محلے کے آپ کے مسجد امام ہیں، جو آپ کے محلے میں اگر نارمل امام ہے، چھوٹی مسجد ہے، آپ کی مرکزی جو جامع مسجد ہے، آپ کے خطیب جو ہیں، بڑے قاری صاحب ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، انہیں بیٹھ کے پوچھیں تو صحیح، سوال کریں، قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کریں، سنت طریقہ کیا ہے۔ جب وہ آپ کو سنت طریقہ بتائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر سنت کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو آپ پھر قرضے کے نیچے نہیں آئیں گے، آپ کی شادی بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر وہ جو لڑکے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا قابض نہ ہوں، اتنی ریکوائرمنٹ نہ کریں ان سے کہ حضرت ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس طرح کریں گے تو نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بھی سوچ سمجھ کے جب وہ قدم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، بیٹی والوں کا خیال رکھیں گے، بیٹی والوں کو چاہیے کہ ان سے کوئی ریکوائرمنٹ نہ کریں، تو یہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر وہ ہم نکاح عقد جو ہے وہ ہم سنت کے مطابق کریں گے، پھر آگے ہمارا آ جاتا ہے جناب ولیمہ والا سلسلہ، اور ولیمہ تو ہم بیٹی کا تو ہے ہی نہیں ہے نا، شریعت کے اندر، دین کے اندر ولیمہ بیٹی کا ہے ہی نہیں۔ پھر بھی ہم بارات جاتی ہے، ہم ان کے گھر پہنچتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ بنتے ہیں، یہ بوجھ اب ہم اس کو بھی ہلکا کریں۔ خود آپ جب جاتے ہیں تو 10-20 جتنے بندے آپ چلے جائیں، مگر وہ لڑکے والا ہے وہ اپنے گھر سے کھلا پلا کے لے کے چلا جائے، یار بیٹی والوں کے اوپر ہم بوجھ نہیں بنیں گے۔ مگر وہ بھی اپنی ناک رکھنے کے لیے وہ غریب بھی کر رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر اتنے لوگ آئیں گے، بھائی میں نے ان کے لیے اہتمام نہ کیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، بندہ قرضے کے نیچے آ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائیں، وہ بے شک دونوں ہستیاں ناراض ہو جائیں، مگر بھائی ناراض نہ ہو، خاندان ناراض نہ ہو۔ ہم یہ ناک رکھنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آخر میں رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 4-4 سال پھر ہم قرض اتارتے رہتے ہیں۔ وہ قرض اتارتے ہیں، اتنے میں اگر بیٹا جوان ہے تو اس کی شادی بھی لیٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ عقد کو، نکاح کو عام کرو تاکہ آپ برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو اسی کے اندر جو ہم نے آج آیت پڑھی نا، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ شادی اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے، اس آیت کے اوپر تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں نا، تو فتبعونی، جب حضور کی اتباع سنت کے مطابق، آج ہم اگر کہیں نا صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ، بس یہی دین اسلام ہے، نہیں،
ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارا کسی کے گھر آنا جانا، ساری چیزیں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا خوبصورت دین سکھایا کہ ایک بندہ ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر جانے کی بھی دعا ہے، اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو دعا سکھائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دعا کر کے جب اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ ہر چیز سے غلاظت سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، ہر جو آفات ہے اس سے آپ جو ہے نا اس کی نوست سے آپ نکل جائیں گے۔ اتنا دین اگر ہمارا آسان ہے تو پھر مجھے بتائیں حبیب بھائی کہ ہم اگر حضور کی سنت کے مطابق کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے یہ دنیا کتنی آسان ہو جائے گی۔ آپ صحابہ کی تاریخ اٹھائیں نا، حضرت دیکھیں اسماعیل مقدس میں آپ بڑے سارے جو بڑے بڑے آپ نے یہ جو کیے ہیں اپنے موضوعات پہ بات کروائی ہے آپ نے علماء سے، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کو دیکھ لیں، مطلب کتنی مالدار تھی، کتنی عزتیں تھی، کتنی شہرت تھی، کتنا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ظہر کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سارا مال پیش کیا، جب پیش کیا تو اثر سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا مال غنیمت جتنا بھی تھا وہ تقسیم کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا کہ غریب کی جو ہے نا اس کی پیروی کرو، اس کے غریب کے ساتھ ساتھ دو، اس کے سہارا بن جاؤ۔ بڑی میں جو ہے نا یہ بڑی باتیں آتی ہیں میرے دماغ میں کس کے اوپر جو ہے نا بات کروں۔ ہم جب بندہ مرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے جی، ٹھیک ہے، اب تو وہ اچھا ہی ہے، مر گیا، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اٹھ کے چل سکتا ہے۔ اب مزے کی بات تب ہے کہ آپ جیتے جی ایک دوسرے کو کہیں کہ یہ ہمارا بھائی اچھا ہے، میرے حبیب بھائی بہت اچھے ہیں جی، ہمارے یہ ارشد صاحب تشریف فرمائے جی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی بس اچھے ہیں جی، ٹھیک ہے، معاف کرنا ایک دوسرے کو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھائیں، ہر پہلو پہ حضور کو پتھر مارے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر جب مارے گئے تو آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ صحابہ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہیں آپ ان کے حق میں بددعا کریں، فرمایا نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب یہ جان لیں گے، مجھے پہچان لیں گے تو یہ بھی مجھ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اب حضور کی سیرت سے ہمیں سب پہلو ملتے ہیں کہ حضور کو گالیاں دی گئی، برا بلا کہا گیا، حضور نے معاف کرنا سیکھا کہ معاف کرنا سیکھیں۔ جتنا آپ کسی کو معاف کریں گے وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا بندہ۔ آپ یہ جو ہے نا آج سے کوئی بھی بندہ، یہ میری نیٹ کی دنیا میں جو لوگ دوست احباب دیکھ رہے ہیں، اصل میں معاف کرنا ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ معاف کرنا جب ہم سیکھیں گے تو ہماری محبتیں، ہمارے پیار معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ جب بڑھیں گے، ہر بندہ کہے گا کہ یار بندہ تو بڑا ماشاءاللہ عظیم ہے، اس کو فلاں بندے نے گال دی ہے، اس کو تو پتھر مارے گئے، فلاں بندہ اس کو برا بلا کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا تھا جی بس اللہ اس کو بس جزا دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ وہ تو اس طرح کے آگے جملے استعمال، وہ واقعات اگر ان پہ آئیں تو بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں، میں ان پہ نہیں آتا ہوں۔ اولیاء کی عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، ان کے اوپر بھی کتنا، یعنی وقت کا جو بھی بندہ مومن ہے نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ ہر مسلمان بھائی کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے۔ میسج یہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر اتباع سنت، حضور کے ساتھ پیار کرنا، حضور کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، جب آپ اس کے اوپر آ جائیں گے تو سارے کام آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں بہت جو ہے نا شارٹ وقت ہے، آپ بھی مصروف ہیں، آپ کے بھی اپنی ایک زندگی ہے، اور یہ بڑی آپ کی محنت ہے۔ میں 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں تقریباً یہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آپ کی کاوش ہے کہ وقت نکالنا، ٹھیک ہے، اور فی سبیل اللہ معاشرے کے اندر کسی کو دعوت عام دے کر اس کو بلا کر کہ یار آؤ بات کرو میرے ساتھ بیٹھ کے، لائف لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام مسلمان بھائی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تاکہ وہ ہم سے کچھ سیکھ لیں۔ تو بس یہی میسج ہے آپ کا بھی ہمارا بھی کہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ اگر آپ نہیں کر سکتے نا تو اپنے گھر سے تو آغاز کریں، اپنے گھر سے ہم کسی کو کہتے ہیں جی تم یہ کام کرو، اس کو چھوڑیں۔ میں اپنے 1-5 بندے میرے گھر میں ان پہ مشتمل ایک اگر وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، میں ساری اتھارٹی رکھتا ہوں، میرے پاس پاور ہے، تو میں اپنے گھر سے آغاز کروں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں تو میں کہوں جی میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ میری یہاں بیٹیاں ہیں، میں کہوں جی میں اپنی بیٹیوں کی شادی، مجھے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی